کہ ہر آدمی ذمہ دار سمجھے کہ ہر آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کا ذمہ دار ہے۔ حقیقت میں وقت پورے ملک کا ذمہ دار ہے۔ صوبہ کا اور اسٹیٹ کا جو کیا ہے مکھ منتری ہے اپنے پورے اسٹیٹ کے ذمہ دار ہے۔ ضلع کا جو کمشنر ہے اور ڈی سی وغیرہ اپنے پورے ضلع کے ذمہ دار ہے۔ بلاک لیول پر جو ذمہ دار ہے وہ بلاک لیول پر ان سے پوچھا جائے گا۔ پنچایت لیول پر جو ذمہ دار ہے اس پنچایت لیول تک جہاں تک ان کی طاقت ہے، جہاں تک ان کا اثر و رسوخ ہے، جہاں تک ان کے لوگ ماتحت میں ہیں وہاں تک ان سے پوچھا جائے گا۔ اور گاؤں بھر میں جو جن کی ماتحت ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ اپنے محلے میں جن کا اثر و رسوخ ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ اپنے گھر کے دائرے میں جو کہ اپنے بیوی بچوں پر کا وہ حاکم ہے مرد سے بھی پوچھا جائے گا، عورت سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر آدمی کے اوپر ان کے دائرے کے لحاظ سے واجب ہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی رسول مقدس پر جن کا نام اسم الہی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن میں اسی اسلام سے کہا گیا ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے اور تمام جنوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان کریں، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں، ہر چیز میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص اس طرز عمل کو اپنائے گا
ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت، فوائد، فضائل، اور جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کا انجام کیا ہے، کن لوگوں کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہوتا ہے، ان نکات کو انشاءاللہ تعالی آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسے سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے برائی سے روکنا۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ اس کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کے فوائد، اور یہ کام نہ کرنے پر اس کا انجام، یہ کام کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نیکی کو اور نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، برائی اور برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر جگہ نیکی ہو، نیک لوگ ہوں، اور نیک لوگوں کا غلبہ ہو۔ نیک لوگ زیادہ سے زیادہ ہوں اور ان کا غلبہ ہو، برائی اور برے لوگ کم ہوں اور وہ مغلوب ہو کر رہیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی خود نیک بنے، نیکی کا حکم دے، اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچائے، یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ تو نیک بننا صرف اپنے آپ میں نیکی کمانا، اچھا کام کرنا اور دوسروں کو برائی سے روکنا صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ خود نیک بنے، نیکی کے کاموں کو انجام دیں اور دوسروں کو بھی نیک بنائیں اور ان کو ان کی برائی سے روکیں۔ یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچائیں، نیک کاموں کا انہیں حکم دیں اور برے کاموں سے ان کو بچانے کی کوشش کریں، ان تک بات پہنچائیں شریعت کی، اسلام کی۔ اسی مقصد کی خاطر، جو ایک عظیم مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، انبیاء کرام کو بھیجا کہ لوگوں میں جا کر نیکی کا حکم دیں اور برائی سے لوگوں کو بچائیں۔ یہ انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد تھا اللہ رب العالمین کا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہوا، اب یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے علماء فضلاء پر خصوصاً اور عموماً امت محمدیہ کے ہر فرد پر یہ چیز عائد ہوتی ہے، ان پر واجب بنتا ہے کہ اب لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے بچائیں۔ خصوصاً علماء کی ذمہ داری ہے اور عموماً ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ابھی دلیل کی روشنی میں آپ سے بات کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
بیان فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. یہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس آیت کا ترجمہ، اس کی تفصیل اور اس کا مفہوم پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری برائیوں نے جنم لیا ہے، بہت ساری خرابیوں نے جنم لیا ہے. ہم اس کا جب مطالعہ کرتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے دو بڑے اسباب نظر آتے ہیں. دو بڑے اسباب. یہ معاشرے میں اتنی برائیاں پنپ کیوں رہی ہیں، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دو بڑے اسباب ہیں. اسباب پر غور کرنا ہے. پہلا سبب ایمان کی کمزوری. پہلا سبب ایمان کی کمزوری اور وہیں پر برائی اور برے لوگوں کا پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہونا نیکی پر، اچھے لوگوں پر. پہلا سبب ایمان کی کمزوری. اور دوسرا سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، جو انجام دینا چاہیے بندے کو، اس کا خاطر خواہ اہتمام نہ ہونا. ہر آدمی جو کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری سے انہوں نے اپنے آپ کو پرتہی اختیار کر لی ہے. ذمہ داری اپنی ذمہ داری نبھانے کا. یہ دو بڑے اسباب. اس کی وجہ سے آج معاشرے میں برائیاں پنپ رہی ہیں، سماج میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، برے لوگ بڑھ رہے ہیں اور اچھے لوگوں کی تعداد گھٹ رہی ہے، نیکیوں کی تعداد گھٹ رہی ہے، سماج میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. یہ دو اسباب استعمال کرنے کا. آئیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. ایک جماعت سے مراد علماء کی جماعت ہے. اس سے مراد تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، بھلائی کی دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور برائی سے ان کو روکے. نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے. اولئک هم المفلحون ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے. قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے. تو اس سے مراد علماء ہیں جنہوں نے شریعت کا علم سیکھا ہے، حاصل کیا ہے. ان پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ خود عمل کریں، پھر دوسروں کو عمل کرائیں، نیکی کا حکم دے اور ہر برے کام سے جو دیکھ رہے ہیں اس کو روکے لوگوں کو. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. پہلی فرصت میں ذمہ داری ان کے لیے بنتی ہے. اور جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہوں گے. ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، ایسے ہی لوگ. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس فریضے کے انجام دینے والے کو امت محمدیہ کو امت خیر امت کہا ہے، بہترین امت کہا ہے. تو سب سے بہترین امت ہونا یہ اس کام کو جو کر رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بیان. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے بہترین امت، تم سب سے بہترین امت ہو. امت محمدیہ کو کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدانی عمل میں لایا گیا، جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ان کا کام کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کو حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہ امت محمدیہ کو کہا، پوری امت کو کہا، ایک آدمی کو نہیں کہا، پوری امت اس کے ذمہ دار. اب کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، ہمیں بتائیے انشاءاللہ تعالی کتنی ذمہ داری ہوتی ہے. تو تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر یہ کام انجام نہیں دے رہے ہیں تو اب یہ امت
بڑی خیر نہیں رہی، سب سے اچھی امت نہیں رہی، دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے اچھی امت جو کہا گیا ہے، یہ کام مشروط ہے ان کے ساتھ کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، تو پھر یہ خیر امت ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر خیر امت نہیں ہے۔ علماء اور فضلہ کے اوپر سب سے پہلی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حکومت دی ہے، صاحب اقتدار ہیں، ان پر ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم انہیں طاقت دیں، قوت دیں، حکومت دیں، سلطنت دیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکات کی ادائیگی کرتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں ایسے حکمراں کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے حکمراں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ اپنی رعایا کو، اپنی پبلک کو، اپنی سلطنت میں، اپنے دائرہ کار میں جتنے لوگ ہیں انہیں بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ حکمراں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور صرف مرد حضرات اس کے مکلف نہیں ہے، امت محمدیہ کا جیسے میں نے بتایا ہر فرد اس کا مکلف ہے، ہر فرد اس کا مکلف ہے، مرد ہو عورت ہو سبھی اس کے مکلف ہیں، سب کو یہ کام کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی مددگار، ایک دوسرے کی معاون، ایک دوسرے کی دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکات کی ادائیگی کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی ضرور ضرور۔ یہی لوگ ہیں کن کو بتلایا؟ مومن مرد، مومن عورتیں جو آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، انہی لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی۔ کیا بتایا قرآن کریم نے کہ مرد اور عورت اس کام میں برابر ہیں، مرد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، عورت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکیں۔ صرف مرد کی ذمہ داری نہیں، عورتوں کو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں اپنے اپنے دائرے میں رکھ کر یہ کام کریں۔ آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غور کیجیے گا اللہ رسول کی فرمان پر، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم وقت ذمہ دار ہے پورے ملک کی، جہاں تک ان کی سلطنت، ان کی بادشاہت، ان کی خلافت پھیلی ہوئی ہے وہاں تک کہ وہ ذمہ دار ہیں، وہاں تک کہ ساری چیزوں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ وہ جواب دہ ہے قیامت کے دن کہ اپنی رعایا کو، اپنی پبلک کو بھلائی کو حکم دیا تھا کہ نہیں، برائی سے روکا تھا کہ نہیں، یا ملک میں جگہ جگہ برائی کا اڈا انہوں نے بنایا تھا، لوگوں کو نماز کا پابند بنایا تھا کہ نہیں، روزے کا پابند بنایا تھا کہ نہیں، زکات کا نظام قائم کیا تھا کہ نہیں، وغیرہ۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، پوری سلطنت ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور مرد ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے بیوی بچوں کے، جو ان کے معنی حق ہیں اس کے ذمہ دار ہیں مرد، اور اس مرد سے جتنا ان کا دائرہ کار ہے ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، مرد سے پوچھا جائے گا ان کے بچوں کے بارے میں، ان کے گھر کے افراد کے بارے میں، کہ لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، بیوی بچوں کو جو ان کے ماتحت تھے، بھلائی کو حکم دیا تھا کہ نہیں، برائی سے روکا تھا کہ نہیں، ذمہ دار ہیں۔
جواب دہ ہیں، عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کی، بچوں کے، مال کے، گھر کی، عورت سے پوچھا جائے گا شوہر کے بچوں کے بارے میں، شوہر کے مال و متا کے بارے میں عورت بھی ذمہ دار، ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اپنی ذمہ داری انہوں نے نبھائی کہ نہیں، شوہر کے بچوں کو نیکی کا حکم دیا کہ نہیں، برائی سے روکا کہ نہیں، ان کے مال کی حفاظت کی کہ نہیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی کہ نہیں وغیرہ۔ غلام ذمہ دار ہے اپنے آقا کے مال کی ذمہ دار ہے کہ غلام نے اپنے آقا اپنے مالک کے مال کی خیانت نہیں کی ہے، غلام سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اپنے آقا اپنے مالک کے مال کے بارے میں، کیونکہ مال کے پاسداری کی تھی نہیں، حفاظت کی تھی نہیں، مالک کے بات پر چلا کر نہیں، نافرمانی کی تھی کیا، ان کے حکم کی تعمیل کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں آخر میں تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا معلوم ہوا قرآن میں اللہ کے رسول کی حدیث سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، تب دائرہ کار سب کا الگ الگ ہے، کسی کا دائرہ بڑا ہے، کسی کا دائرہ چھوٹا ہے، کسی کا گھر تک محدود ہے، کسی کا گاؤں تک محدود ہے، کسی کا پورے شہر تک محدود ہے، کسی کا ضلع تک محدود ہے، کسی کا صوبے تک محدود ہے، اسٹیٹ تک، اور کسی کا پورے ملک تک محدود ہے۔ جو جتنے کا ذمہ دار ہے اتنے کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اس لیے ہر آدمی ذمہ دار سمجھے کہ ہر آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کا ذمہ دار ہے۔ حقیقت میں وقت پورے ملک کا ذمہ دار ہے، صوبہ کا اور اسٹیٹ کا جو کیا ہے مکھ منتری ہے اپنے پورے اسٹیٹ کے ذمہ دار ہے، ضلع کا جو کمشنر ہے اور ڈی سی وغیرہ اپنے پورے ضلع کے ذمہ دار ہے، بلاک لیول پر جو ذمہ دار ہے وہ بلاک لیول پر ان سے پوچھا جائے گا، پنچایت لیول پر جو ذمہ دار ہے اس پنچایت لیول تک جہاں تک ان کی طاقت ہے، جہاں تک ان کا اثر و رسوخ ہے، جہاں تک ان کے لوگ ماتحت میں ہیں وہاں تک ان سے پوچھا جائے گا، اور گاؤں بھر میں جو جن کی ماتحت ہے ان سے پوچھا جائے گا، اپنے محلے میں جن کا اثر و رسوخ ہے ان سے پوچھا جائے گا، اپنے گھر کے دائرے میں جو کہ اپنے بیوی بچوں پر کا وہ حاکم ہے مرد سے بھی پوچھا جائے گا، عورت سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر آدمی کے اوپر ان کے دائرے کے لحاظ سے واجب ہے۔ کمپنی کا مالک، کمپنی کے جو افراد ہی کام کرنے والے ان کے ذمہ دار ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ آفس کے جو ہیڈ ہے، آفس کے کام کرنے والے لوگوں میں اگر برائیاں ہیں تو وہ ذمہ دار ہے، ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ معاشروں سے کیا ہے ان کے طلبہ کے بارے میں پوچھا جائے گا وغیرہ۔ تو ہر آدمی اپنی اپنی دائرے میں ذمہ دار ہے، اس لیے صرف یہ کہنا کہ یہ صرف علماء کا کام ہے نہیں، علماء علم کے شریعت کا علم زیادہ رکھتے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی عام لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، ہر آدمی جانتا ہے روزہ رکھنا واجب ہے، جب کلمہ پڑھا ہے کہ ان کو معلوم ہو چکا ہے، جب کلمہ پڑھا ہے کہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حج کرنا واجب ہے، زکات دینا واجب ہے، سود کھانا حرام ہے، زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، جوا حرام ہے، لوٹری حرام ہے، اور رشوت حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، جھوٹ حرام ہے۔ ہر آدمی اس بات کو جان رہا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اب ہر آدمی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو بتائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، تو نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے ہو، چلو نماز کے لیے۔ برا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کو روکے وہیں پر، یہ غلط ہے تو رک جاؤ۔ ہر آدمی یہ ذمہ دار ہے، اس سے پلہ نہیں ڈالنا ہے کہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، سب کے لیے دائرے کیا ہیں الگ الگ ہیں۔ یہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا۔ اس کام کو جو انجام دیں گے بڑا مرتبہ ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا اعجاز ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسے ہیں لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جب بھلائی کا جب حکم دیں گے تو لوگوں کے اندر بھلائی کا نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، لوگوں کو جب برائی سے روکیں گے بار بار تو برائی کے تعلق سے نفرت پیدا ہوگی۔ اس کام کو انجام دینے سے یہ سب کیا ہے فوائد ہیں۔ جو لوگ ان کاموں کو انجام نہیں دیتے، انجام ان کاموں کو نہیں دیتے، تو ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور کیا ان کے لیے کیا ہے سزائیں ہیں۔ حدیثیں بہت ساری ہیں،
آیتیں کیا ہیں بہت ساری ہیں لیکن تفصیل کا موقع نہیں ہے. بہرحال جہنم سے دوری کا ایک سبب ہے. جو لوگ بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو اپنے آپ کو گویا کہ انہوں نے جہنم سے بچا لیا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کو بنی آدم کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر روز اتنی تعداد میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ یہ بھی کریں. راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس دن اس نے کیا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا. اس دن اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بہت ساری کیا ہے حدیثیں ہیں. بھلائی کو حکم دینا ایک صدقہ ہے، برائی سے لوگوں کو روکنا کیا ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے. اور سب سے افضل جہاد، سب سے افضل بہترین جہاد کہا گیا ہے افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جاہل. سب سے بہترین جہاد جو بتایا گیا ہے حق بات کہنا، عدل و انصاف والی بات کہنا ظالم بادشاہ کے سامنے. ان کو معلوم ہے کہ یہاں حق بات بولیں گے تو ہمارے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، جان بھی جا سکتی ہے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑ سکتی ہیں، آزمائشیں آ سکتی ہیں، جان خطرے میں وغیرہ. اس کے باوجود وہ بندہ کیا ہے حق بات کہتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اس کے باوجود یہ کہتا ہے یہ افضل جہاد بتایا ہے، یہ سب سے افضل جہاد ہے. ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم لوگوں کے سامنے اب حق کا اعلان کر دیں یہ حق ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، صحیح ہے یہ کرنا چاہیے. افضل جہاد جان کا خطرہ ہے لیکن افضل جہاد اس کو بتلایا گیا ہے. بہرحال اس کام کے انجام دینے کے لیے علم، یعنی آپ جس نیکی کا لوگوں کا حکم ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ نیکی ہے، شریعت نے نیکی کہا ہے. جس برائی سے لوگوں کو آپ روکیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ برائی ہے جو شریعت نے برا کہا. ایسا نہ ہو کہ اپنی خواہشات کے مطابق جسے چاہے کیا ہے آپ نیکی سمجھنے لگے اور جس کو چاہے برائی سمجھ لگے. آپ کی ذہن، آپ کا ذہن اور آپ کی خواہش یہاں کو دخل نہیں دینا ہے. شریعت نے جس کو نیکی کہا ہے وہ پہلے گناہ حاصل کی تھی اور شریعت نے جس کو کیا ہے گناہ کہا ہے وہ پہلے آپ معلوم کیجیے پھر لوگوں کو کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے. ورنہ آپ گمراہ ہے پھر دوسروں کو گمراہ کر دیں گے. نرم رویے بھی لوگوں کے ساتھ اختیار کرنا ہے، دعوت اللہ اور صبر سے کام لینا ہے. یہ سب صفات ہیں جو ان کاموں کو انجام دیں گے ان کے لیے. بہرحال اب جو ان کاموں کو انجام نہیں دیتے ہیں، جو ان کاموں کو انجام نہیں دیتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے بڑا مسئلہ ہے. لعنت کے مجرم ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے پھٹکار کی وعید، لعنت بھیجی گئی. اس لیے اللہ نے کہا امر منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برا کام کو دیکھے کرتے ہوئے تو اس کو روکے ہاتھ سے. ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتا ہے زبان سے روکے، اور زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو دل سے برا کرے. پہلے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، پھر کیا ہے زبان کا استعمال کرنا ہے. اس سے بھی بات نہ بنے کہ ہاتھ بھی نہیں استعمال کر سکتے ہیں، زبان بھی نہیں استعمال کر سکتے ہیں، مجبوری ہے تو دل سے اس برائی کو برا جانے اور اس برا کام کے کرنے والے کو بھی برا جانے اور اس برائی کو بھی برا جانے. اگر کوئی آدمی یہ تینوں کام نہیں کر رہا ہے، ہاتھ سے بھی نہیں روک رہا، زبان سے بھی نہیں روک رہا ہے، برا اور برائی کو دیکھ رہا ہے لیکن دونوں سے وہ نہیں روک رہا اور دل سے بھی برا نہیں جانتا ہے اس برے کام. کوئی برا کام کر رہا ہے تو وہ بھی ساتھ دے رہا ہے، وہ بھی خوش ہے اس میں، دل سے بھی برا نہیں جانتا ہے، اس برائی کو بھی برا نہیں جانتا ہے اور اس برا کام کرنے والے کو بھی برا نہیں سمجھتا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ذالک لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اب بندے کے پاس اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچتا. رائی کے دانے کے برابر بھی اب ایمان اس کے پاس نہیں ہے. جس نے دل سے بھی کیا ہے برائی کو برا نہ سمجھا، اب رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے پاس ایمان باقی نہیں بچا. اب فیصلہ کریں. اب جو ان کاموں کو جبرا ہے، معاشرے میں برائیاں ہیں،
روک تھام نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں تک محدود نہیں ہے، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جو ظلم کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اس سے تم ڈرو، صرف وہی تک محدود نہیں ہے یہ فتنہ، بلکہ معاشرے میں ایک ظالم ہے جو ظلم کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، خود کرتا ہے، دوسروں کو بھی کیا ہے کرواتا ہے، اور آپ تماشا بن کے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، روک تھام نہیں کر رہے ہیں، تو گویا کہ دونوں برابر ہیں جرم میں، گناہ کرنے والا بھی اور گناہ دیکھنے والا، دونوں جرم میں کیا ہے برابر ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، دونوں گرفت بھی آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ ضروری ہے کہ ضرور ضرور تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ضرور ضرور اللہ کے رسول نے کہا کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے گا، اب تم میں سے اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ ان میں سے جن لوگوں نے کیا ہے بھلا دیا نصیحت کو، اللہ کی باتوں کو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہیں دیا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے کیا ہے ان لوگوں کو تو بچا دیا عذاب سے جو لوگ اس کام کو انجام دے رہے تھے، لوگوں کو بھلائی کو حکم دے رہے تھے اور برائی سے روک رہے تھے، ہم نے ان کو بچا دیا، باقی سارے لوگوں کو ہم نے عذاب گرفتار کیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب اس میں برا کام کرنے والے بھی موجود تھے اور برائی کو دیکھنے والے بھی موجود تھے، سب اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور گرفت میں آ گئے۔ اس لیے برا کام کرنے والا اگر برا کر رہا ہے تو معاشرے میں بہت طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، وہ دیکھ کر خاموش نہ رہے، ان کو بتائیں کہ یہ برائی ہے، یہ برا کام ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کو چھوڑے۔ اگر یہ منع نہیں کرتے ہیں، اس سے نہیں روکتے ہیں، تو اس جرم میں دونوں برابر شریک ہیں، عذاب آئے گا دونوں میں برابر۔ اس کی وجہ سے کیا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ تم دعا کرو اللہ سے اب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ تو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اہم فریضہ ہے۔ اگر کوئی اس کام کو چھوڑ دیتا ہے تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے تباہی و بربادی بھی آتی ہے، جو آج پوری دنیا میں ہم تباہی و بربادی کیا ہے دیکھ رہے ہیں اہل اسلام کے تعلق سے، اور لعنت کا یہ موجب بھی بنتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کو برے کام سے نہیں روکتے ہیں تو لعنت کے موجب میں ہیں، ایسے لوگوں کو ملعون کہا گیا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر یعنی لعنت بھیجی گئی، ان کی کافروں کے اوپر۔ وجہ بتایا کہ بما عصوا، نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھتے تھے، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه في سواء، اور آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے۔ دیکھو وجہ بتایا آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ تو برا کام کرنے والا ملعون تو ہے، لیکن اس برائی کو دیکھنے والے اگر نہیں روکتے ہیں اس برائی کو تو یہ بھی ملعون ہے۔ معلوم یہ ہوا اتنی ساری آیتوں اور اتنی ساری حدیثوں سے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر آدمی کے اوپر، یہ فریضہ کیا ہے فرض بنتا ہے، عائد ہوتا ہے ان کے اوپر کہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر ہر آدمی لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ جہاں مردوں کی یہ ذمہ داری ہے وہیں عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، اپنے دائرہ کار میں جہاں تک ان کا اثر و رسوخ ہے، جہاں تک وہ کر سکتی ہیں ان کو کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں
किया और सहाबियात ने भी, उनकी औरतों ने भी क्या है अपनी जिंदगी में क्या है लोगों को भलाई का हुक्म दिया है, इस फरीजे को अंजाम दिया है, बुराई से रोका है, अपने घर को संवारा है, अपने शौहर को क्या है संवारा है, बच्चों को संवारा है, मुआशरे में क्या है बुरे लोगों को संवारा है। बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी वाक़यात हैं, बहुत सारी हदीसें हैं, वक्त इतना नहीं है। खुलासा कलाम ये है कि हर आदमी अपने अपनी दायरे कार में भलाई को हुक्म देने और बुराई से रोकने की जिम्मेदार है। इसलिए हर आदमी अपनी ताकत भर, अपनी इस्तिताअत भर लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, इसी में भलाई है। ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं, ऐसे ही लोगों पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। अगर इस काम को छोड़ दिया जाए तो फिर ऐसी सूरत में क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब और लानत और उनके गज़ब भी क्या है मुस्तहिक करते हैं। और माशरे में हर बंदा अगर इस काम को छोड़ दे तो उस माशरे को अल्लाह ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता है। बहुत जल्द उस माशरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब भी देता है, जिसमें सारे लोग उसकी लपेट में क्या है आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सही मानों में कुरान और हदीस को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीज़े को सही ढंग से अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। जो लोग दुनिया से ईमान की हालत में जा चुके हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन